السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس دور میں ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں کہ کئی چھوٹے بڑے گناہوں کو ہم جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان بڑے گناہوں میں ہم زنا جیسے گناہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل کر سائے کی طرح ٹھہر جاتا ہے۔ شیطان کس طرح انسان کو زنا کرنے کے لیے بہکاتا ہے؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیں پہلے دھیرے دھیرے زنا کی طرف لے جاتا ہے اور زنا کرنے کی نصیحت دیتا ہے، اور جب ہم زنا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دماغ میں اس طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ اب تو نے زنا کر لیا ہے، اب تو بہت بڑا گناہگار ہو گیا ہے، اب تیری نماز اور توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم اس کے بہکاوے میں آ کر توبہ بھی نہیں کرتے اور بار بار زنا جیسے بدترین عمل کو کرتے رہتے ہیں۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بیان قرآن کی کئی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ اسی کے متعلق سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور نہ قریب جاؤ زنا کی طرف، کیونکہ یہ بہت ہی برا اور برا راستہ ہے۔ اسی طرح سورہ النور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا کہ وہ عورت یا مرد جو زنا میں پکڑے جائیں ان میں سے ہر ایک کو 100 چھڑیاں مارنا، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر بھی تو ان پر ذرا رحم نہیں کرنا، اور اللہ کی راہ میں ان کی سزا کو دیکھنے کے لیے مومن لوگوں کو بھی شاہد بنا دو۔ زنا کے بارے میں حدیث میں بھی مختلف روایات آتی ہیں۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ زنا کرنا ایک شخص کو ایمان سے بے دخل کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا کر خود کو خاک کر دیتی ہے۔ اسی کے متعلق جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب تک تم زنا کرنے سے بچو گے اللہ تم پر اپنی رحمت بھیجے گا، لیکن اگر تم زنا کر لو گے تو تم پر اللہ کا عذاب بھیجا جائے گا۔ ناظرین، زنا ایک ایسا برا عمل ہے کہ جس کے کئی نقصانات ہیں۔ زنا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ زنا میں تمام برائیاں شامل ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ زنا کی وجہ سے معاشرے میں کئی خوفناک بیماریاں پھیلتی ہیں جو کہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ زنا سے خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے یا ملک میں زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت ایسے معاشرے سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ وہ شخص جو زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ زنا کی وجہ سے معاشرے میں عداوت اور دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے وہ معاشرہ جھوٹ، دھوکہ، فریب اور قتل و غارت کی وجہ سے پوری طرح برباد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، زنا اتنا زیادہ برا عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے زنا کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کی ذرہ پہناؤں گا، لوہے کا لباس جو آگ سے بنا ہوگا، وہ ایسا بھاری ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اسی طرح بخاری شریف سے روایت ہے کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر کنوارا ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا سے بچنے کا طریقہ۔ ناظرین، زنا ایک بہت ہی برا عمل ہے اور ان سزاؤں کے علاوہ بھی زنا کی کئی اور سزائیں ہیں، اس لیے خود کو بھی اس گناہ سے بچائیں اور اپنے دوستوں کو بھی نصیحت کریں تاکہ وہ بھی اس بدترین عمل سے بچ سکیں۔ زنا سے بچنے کے لیے اسلام نے شادی کو ایک مخلص اور حلال طریقہ بتایا ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہم جتنا ہو سکیں زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں سے دور رہیں اور نماز قائم کریں اور اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ گناہوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ دین کی راہ پر چلنا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی دینی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکون چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔